السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم چھٹی کلاس کا سبق نمبر 11واں سبق پڑھ رہے ہیں. یہ احمد نظیم قاسمی صاحب کا ایک لکھا ہوا گیت ہے. اس کا نام ہے بادل کا گیت. تو چلیں اسکرین کی جانب چلتے ہیں تاکہ اسکرین پہ جا کر میں آپ کو یہ سبق اور اس کی مشق یہ سبق پڑھا سکوں اور اس کی مشق بھی کروا سکوں. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. تو بچوں عزیز طلباء ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم چھٹی کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے، یہ ایک نظم ہے احمد نظیم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی، بچوں کے لیے انہوں نے ایک گیت لکھا ہے. اس کا عنوان ہے بادل کا گیت. تو اس کو یہ جو گیت ہے، اس کو پڑھنے کی یا اس کو پڑھانے کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں آپ کے کورس میں شامل کیا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں. تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو بتانا کہ کس طرح سمندروں سے بخارات اٹھ کر بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں. یعنی بادل جو ہیں یہ اصل میں یہ جو زمین پہ پانی ہوتا ہے، دریاؤں میں سمندروں میں پانی ہوتا ہے، تو اس سے جب وہ گرمی سے حرارت سے بخارات بنتے ہیں، تو وہ بخارات بن کے چونکہ ہلکے ہوتے ہیں تو وہ ہلکے ہو کے وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. اوپر کی طرف جو اڑتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جب اوپر چونکہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، اوپر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو اس میں وہ مطلب کنڈنس ہو کے، یعنی وہ وہاں پہ ٹھنڈک کی وجہ سے اب اس میں جڑ کے تو وہ پھر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ وہی بادل جو ہیں بعد میں بارش کے قطرے بن کر اوپر سے پانی برستا ہے. تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ بتانا کہ سمندروں سے جب بخارات اٹھتے ہیں اس سے بادل بنتے ہیں. دوسرا کیا ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بتانا کہ بارش کس طرح ہوتی ہے. اب بارش جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیا کہ یہی بخارات جب بادل بنتے ہیں تو وہ بادل کی جب مزید آپ اس میں وہ جو اس میں بخارات ہوتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو قطرے بن جاتے ہیں، اور قطرے جب وزنی ہو جاتے ہیں اور وہ بادل مطلب اوپر فضا جو ہے اس کی وہ ان کا بوجھ نہیں سہار سکتی، تو وہ بارش کی صورت میں نیچے زمین میں برستے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے جو اس طرح دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو بچوں کو بتانا کہ بارش ہماری زمین پر کس طرح سے انداز ہوتی ہے. اچھا، بارش کا آپ کو فائدہ پتہ ہے کہ کیا فائدہ ہے؟ بارش کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو فضا جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، وہ چونکہ زمین پہ سے جو مٹی، گرد، غبار اور گیسز جو مختلف چیزیں اوپر سے اٹھتی ہیں تو اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے. تو اس فضا کو یہ بارش جو ہے یہ اس کو دھو دیتی ہے. وہ تمام جو وہ جس کو پولوشن کہتے ہیں انگلش میں، یعنی جو آلودہ فضا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں پولوشن. تو وہ پولوشن بھی اس طرح ختم ہو جاتی ہے، زمین پہ وہ آگے بہ جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ اسی بارش سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ اس میں فصل اناج پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بارش جو ہے ہمارے لیے پانی کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. تو بارش کے بے شمار فوائد ہیں. یعنی اگر بارش نہ ہو تو زمین ہماری باقی جو سیارے ہیں ان کی طرح ہو جائے، یہاں پہ کوئی چیز نہ اگ سکے. اب اس میں کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے آفت، پربت، شعائیں، سیپیوں، پرچھائیوں، پٹخنی، دمکا، گتھی، بلبلانا اور بفرا. تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو اس میں خاص الفاظ ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں. اب ان کے مطلب آگے جب ہم پڑھیں گے، نظم کو پڑھیں گے اور اس کا مطلب آپ کو بتائیں گے تو اس میں تمام الفاظ ہی آ جائیں گے. چلیے ہم نظم پڑھتے ہیں. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں. یہ بادل کہہ رہا ہے، یہ بادل کا گیت ہے، بادل گا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا بادل کیا چیز ہے. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں. مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاری کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں. ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا. مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی. میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بفرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ. پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے دے اڑی شوق پریاں ہوا کی. میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا،
ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دم کا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا۔ اب آیا تو دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ تو جناب یہ نظم تھی احمد نظیم قاسمی صاحب کی۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو جناب اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، بادل کا گھر کہاں ہے؟ تو بادل کا گھر کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے سمندر کی گہرائیوں میں۔ جز بے، بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کیا کہا؟ تو تپتی شعاؤں نے کیا کہا؟ آ تجھ کو تارے دکھائیں، آ تجھ کو تارے دکھائیں۔ جیم، بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا؟ اس کا جواب ہے ستاروں کی دھن میں۔ جی جز دال ہے کہ بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے زور سے بلبلایا۔ جز ہے بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے بادل کے رونے سے مراد ہے بارش برسنا۔ واو ہے جز، بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ اس کا جواب ہے اس لیے کہ بادل کے رونے سے بارش برستی ہے اور بارش سے دنیا کو پانی، اناج اور پھل ملتے ہیں۔ جز یہ ہے، بادل پر آخرکار کون سی گتھی کھلی؟ اس کا جواب ہے بادلوں کے رونے سے بارش برستی ہے، پھر ندی نالے دریاؤں میں مل جاتے ہیں اور دریا سمندر میں جا گرتے ہیں، اور یوں بادل آخرکار اپنے گھر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ گتھی کھلی۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف ہے، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، میرا گھر ڈیش کی گہرائیوں میں، کسی گہرائیوں میں؟ سمندر کی گہرائیوں میں۔ بے، اڑائیں گی تجھ کو ڈیش ہوائیں، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ نشیلی ہوائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ جز جیم ہے، مجھے لے اڑی ڈیش ہوا کی، کیا؟ مجھے لے اڑی شوق پریاں ہوا کی۔ جز دال ہے، سمندر سے اٹھا ڈیش پہ چھایا، کہاں؟ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ پہاڑوں، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا۔ جز ہے، مگر ایک ڈیش تو اب کھل چکی ہے، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ گتھی، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم بادل گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو ہم نے ٹک کے جائے کی جگہ ہم نے یہ ہائی لائٹنر سے کر دیا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ تو الف جز ہے اس کا، بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ تو چوائسز ہے دریا کی، زمین کی، سمندر کی یا پانی کی۔ تو صحیح جواب ہے سمندر کی۔ جز بے ہے، بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ نمبر 1 ہے ستاروں کی، نمبر 2 آسمان کی، نمبر 3 چاند کی یا نمبر 4 پہاڑوں کی۔ تو صحیح جواب ہے ستاروں کی، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑا۔ جیم ہے، ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ نمبر 1 درختوں پر، نمبر 2 شاخوں پر، نمبر 3 پہاڑوں پہ یا نمبر 4 آسمان پہ۔ تو صحیح جواب ہے شاخوں پہ۔ جز دال ہے، بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ نمبر 1 ہوا نے، ستارے نے، موج نے یا جھونکے نے۔ تو صحیح جواب ہے جھونکے نے۔ بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ نمبر 1 ہواؤں نے، نمبر 2 جھونکوں نے، نمبر 3 پہاڑوں نے یا نمبر 4 لہروں نے۔ تو صحیح جواب ہے پہاڑوں نے۔ اچھا، اس کا جز واو ہے کہ 3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 مسدس، نمبر 2 مخمس، نمبر 3 رباعی یا نمبر 4 مثلث۔ تو ظاہر 3 مصرے چکے ہیں، تو مثلث جو ہے وہ بھی 3 کونے والی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مثلث کہتے ہیں۔ نمبر 4 سوال، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ آفت کا مترادف ہے مصیبت۔ پربت کا مترادف ہے پہاڑ۔ شاخ کا مترادف ہے ٹہنی۔ بلبلایا کا مترادف ہے رویا۔ رنج کا مترادف ہے غم۔ دھرتی
دھرتی کا مترادف ہے زمین۔ سوال نمبر 5، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ لہر، لہر واحد ہے، اس کی جمع ہوگی لہریں۔ گہرائی واحد، اس کی جمع ہے گہرائیاں۔ شعاع واحد، اس کی جمع ہے شعائیں۔ ہوا واحد، اس کی جمع ہے ہوائیں۔ شاخیں جمع ہے، اس کا واحد ہے شاخ۔ جھونکے جمع ہے، اس کا واحد ہے جھونکا۔ گتھی واحد ہے، اس کی جمع ہے گتھیاں۔ سوال نمبر 6 ہے، نظم بادل کا گیت کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے خلاصہ لکھ دیا ہے کہ بادل سمندر کی گہرائی میں رہتا تھا۔ ایک دن گرم شعاؤں نے اسے ستاروں کی سیر کی دعوت دی۔ بادل بھی شوق میں نکل پڑا۔ ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اسے پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچا دیا اور کہا کہ ذرا پہاڑ سے لڑ کر تو دکھاؤ۔ اگرچہ بادل بہت گرجا برسا، لیکن پہاڑ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور آخرکار بادل کو میدانوں کو رخ کرنا پڑا۔ بادل اداس سا، ایسے وہ میدانوں میں آ کر خوب رویا، لیکن زمین والے اس کے رونے پر بہت خوش تھے، کیونکہ بارش سے ساری فضا دھل گئی اور سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ ندی نالوں میں کھیتی باڑی کے لیے پانی آ گیا۔ اب بادل سمجھا کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ ندی نالے دریا میں مل گئے اور دریا بالآخر سمندر میں جا گرے، اور اس طرح بادل واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آنسو، پربت، جھونکا، فانی، راز۔ تو ہم استعمال کرتے ہیں جناب۔ جواب آنسو۔ آنسو کا جملہ ہے، اسلم کو چوٹ لگی تو اس کو تکلیف میں دے کر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ پربت، پربت کا جملہ ہے، کاغان میں جنوری کے آغاز میں ہی پربت کی چوٹیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ جھونکا، کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے نے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ فانی، یہ دنیا اس کی ہر شے فانی ہے۔ راز، کسی کے راز کو افشا کرنا بڑی اخلاقی برائی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ تپتی شعائیں، نشیلی ہوائیں، شوخ پریاں، بلبلانا، گتھی کھلنا اور دن پھرنا۔ اب ہم اس کا جواب آپ کو بتاتے ہیں کہ تپتی شعائیں کہتے ہیں سورج کی سخت گرم روشنی۔ جو شعائیں ہوتی ہیں نا سورج کی، یا اس کو گرم روشنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں تپتی شعائیں۔ نشیلی ہوائیں، یعنی وہ ہوائیں جس سے نشہ ہو جائے، یعنی فرحت افزا ہوائیں۔ شوخ پریاں، چنچل پریاں، تیز ترار چنچل پریاں۔ بلبلانا، بے قرار ہو جانا۔ گتھی کھلنا، مشکل کا حل ملنا۔ گتھی کھلنا کہتے ہیں مشکل کا حل ملنا۔ دن پھرنا، حالات بدل کر بہتر ہو جانا۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اب ہم متضاد لکھتے ہیں۔ فانی، فانی کا متضاد ہے لا فانی۔ گہرائی، گہرائی کا متضاد گہرائی یعنی گہری جگہ، تو اس کا وہ ہے پایابی، یعنی جہاں پہ پانی بہت گہرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گہرائی، اور جہاں پانی کم گہرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پایابی۔ رنج، رنج کا مترادف ہے، یعنی اس کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ راحت۔ وطن، وطن کی ضد کیا ہے؟ پردیس۔ افسوس، افسوس کی ضد ہے خوشی۔ اب آئیے جناب سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں۔ تو ہم نے ملا دیے ہیں، سمندر، سمندر کو ملا دیجیے گہرائی سے۔ لہروں کو ملا دیجیے موجیں سے۔ سیپیاں، سیپیوں کو ملا دیجیے موتی سے، کیونکہ سیپی موتی جو ہے وہ سیپی میں ہوتا ہے۔ چمکا، چمکا سے ملا دیجیے دمکا۔ چمکا اور دمکا ایک ہی چیز ہے، چمکنا دمکنا، جیسے کہتے ہیں چمکنا دمکنا۔ چمکا ملا دیجیے دمکا سے، اور رنج کو ملا دیجیے آپ غم سے۔ اب سرگرمی کیا ہے؟ بچوں سے کہیں کہ وہ بارش میں بھیگنے کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا منظر بیان کیا ہے، آپ چاہیں تو اس سے بہتر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جواب ہے، جون کی چلچلاتی گرمی تھی اور سبھی گرمی کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کا کرم ہوا اور اچانک بادل نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کیا بچے اور کیا بڑے سب اپنے گھروں سے نکل آئے اور گلی میں گویا عید کا سماں بند گیا۔ ہر شخص خوشی سے نہال ہو کر طرح طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ جو بارش سے بچنے کی کوشش کرتا سب اسے پکڑ کر بارش میں لے آتے، خود بھی بھیگتے اور دوسروں کو بھی خوب بھگوتے۔ غاز کے سب نے مل کر خوب خوشی منائی۔ ہر گھر سے سوندھی سوندھی خوشبوئیں آنے لگیں۔ کوئی پکوڑے تلنے لگا تو کسی نے حلوے کا پتیلا چولہے پر چڑھا دیا۔ چائے تو ہر گھر میں بننی شروع ہو گئی۔ ہمارے گھر بھی مزیدار پکوڑے بنائے گئے اور ہم سب نے مل کر خوب مزے سے کھائے۔ بارش ہو اور پکوڑے اور چائے نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جناب، یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ اساتذہ کے لیے وہ انہوں نے دیا ہے کہ
بچوں کو بتائیں کہ فضا میں معتدل درجہ حرارت کی وجہ سے بارش کے قطرے نہ تو اولوں کی صورت اختیار کرتے ہیں اور نہ برف کے گالوں کی، لہٰذا وہ پانی کی صورت میں زمین پر برستے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ جب فضا میں درجہ حرارت نقطۂ نماز پر پہنچ جائے تو بارش کے قطرے جم کر اولے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑ اور فضا دونوں کا درجہ حرارت سرد ہوتا ہے، اس لیے بارش کے قطرے روئی کی گالوں کی طرح زمین پر گرتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سائنس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جو زمین کا کی جو وہ ہے پانی، دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی، وہ کس طرح بارش بنتا ہے اور کس طرح اس سے اولے گرتے ہیں اور کس طرح پہاڑوں پہ اس کی برف گرتی ہے، تمام یہ وہ مدارج ہیں۔ تو جناب آج آپ کا یہ سبق اور اس کی مشق یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جو سبق نمبر 11 ہے، سب کلاس 6 کا بادل کا گیت، آج یہ سبق اور اس کی مشق یہاں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آئندہ سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اور اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔